أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے سيجعل لهم الرحمن ان قریب بنائے گا ان کے لیے رحمان ودن محبت دوستی فإنما پس پکی بات ہے یسرناہ ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو بلسان کا آپ کی زبان میں لتبشر به المتقین تاکہ آپ خوشخبری سنائیں اس کے ذریعے متقی لوگوں کو ڈرنے والوں کو وتنذر به اور ڈرائیں آپ اس قرآن کے ذریعے قوما لدا ایسی قوم کو جو جھگڑالو ہے وکم اہلکنا اور کتنی ہم نے ہلاک کی ہیں قبلہم ان سے پہلے من قرن جماعتیں حل تحس منہم یا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے من احدن کسی ایک کو بھی کوئی ایک جماعت آپ کو نظر آتی ہے جن کو ہم نے ہلاک کیا کوئی ایک آپ کو نظر آ رہی ہو تو بتاؤ سب کچھ ختم کر دیا ہم نے کچھ باقی نہیں چھوڑا او تسمع لهم رکزا یا آپ سنتے ہو ان کی پاؤں کی آہٹ کو کسی کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں آ رہی سب ختم کوئی باقی نہیں بچا جی لکھیے سورہ مریم درس نمبر 13 خاتمہ سورت بر بشارت اہل ایمان اور نظارت اہل کفر مقاصد نزول قرآن و مقاصد بعثت یہ آج کے سبق کا عنوان ہے ربط سابقہ آیات میں متقین کے انعامات اور اکرامات کو بیان کیا گیا تھا اور مجرمین کی ذلت اور ان کی خواری کو بیان کیا تھا تو اب اس صورت کو ابرار نیک لوگوں کی بشارت اور اشرار شر لوگوں کی نظارت پر ختم کیا جا رہا ہے جو نزول قرآن کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد ہے فرمائے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں ان کو آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں گی دنیا میں بھی ان پر بڑے انعامات اور نوازشیاں ہوں گی نیک بندوں کے دل میں اللہ ان کی محبت ڈال دیں گے اور مجرمین کے دلوں پر ان کا رعب طاری کر دیں گے ایمان اور اعمال حسنہ اس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں یہ محبوب بن جائیں گے اللہ خود بھی ان سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈالتا ہے ایک ہوتی ہے شہرت وہ اور چیز ہوتی لوگوں میں مشہور ہو جانا یہ تو ہر کوئی مشہور ہوتا ہے کوئی بھی مشہور ہو سکتا ہے بھائی شہرت اور چیز ہے کسی اخباری خبر پر کسی اشتہار پر کسی کے جھوٹ پر فراڈ پر یا کسی کی اس طرح کی کسی اور حرکت پر کوئی مشہور ہو جائے
شہرت ہو جائے اس کی، تو وہ قبولیت کی علامت نہیں ہوتی۔ مقبول کون ہے، محبوب کون ہے؟ ابتداءً نیکیاں کرتا ہے، نیک لوگوں میں سے بنتا ہے، تو پھر باقی نیک لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ عوام و خاص میں مقبول ہو جاتا ہے، سب کا محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مقبول ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو چن لیتے ہیں، اس کے انتخاب کر لیتے ہیں، سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ آج دیکھیں بڑے بڑے بعض اکابرین علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے، ہر ایک کے دل میں احترام اور عقیدت ہے، اس کی ہر ایک کے دل میں محبت ہے۔ ارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت فیوزوں کو دیکھ لیجئے، اللہ نے چنا تو ہر ایک کے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ آج پوری دنیا ان کی دیوانی ہے، اور اسی طرح شیخ العرب والعجم، رہبر شریعت اور سلسلہ عالیہ کی عظیم شخصیت اور تصوف میں اس وقت کے مجدد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دل میں کیسی محبت ڈال دی ہے، کہاں کہاں سے لوگ حضرت کے پاس آتے ہیں۔ شام کے بہت بڑے عالم یہاں سمرقند بخارا شاید آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء ان کے پاس اجازت حدیث کے لیے حاضر ہوتے تھے کہ ہم ان سے حدیث پڑھیں اور ہم اپنی سند کو عالی بنائیں۔ بڑی عالی سند تھی ان کی، 14 واسطوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند پہنچتی تھی، اتنی عالی سند۔ تو حضرت وہاں گئے ہوئے تھے، تو کسی نے حضرت کو کہا کہ وہ شیخ تشریف لائے ہیں شام سے، اور لوگ ان سے دڑا دڑ اجازت حدیث کے لیے بڑا ہجوم لگا ہوئے۔ تو حضرت فرمانے لگے پھر ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ ان کا نہیں، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا کیوں؟ اتنی بڑی شخصیت ہے، ہم کیوں نہ جائیں؟ ان کا وہ تو خود آپ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ کہیں ملیں تو مجھے ان سے ملاقات کرو، اور آپ آئے ہوئے ہیں، ہم خود ان کو یہاں، انہوں نے کہا مجھے فون کر دو، میں 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ تو ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ دین والوں کی محبت ڈال دیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں ترکی جانا ہوا، ترکی میں حضرت کے ساتھ یہ پیش آیا کہ وہاں پر ایک ترکی کے جو سب سے بڑے شیخ تھے، یعنی پورا ترکی جن کو اپنا شیخ اور اپنے مفتی اعظم سمجھتے تھے، ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے اسے وہ حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی قسم کے جراثیم تک اس کو نہ پہنچے۔ تو 2 ڈاکٹر اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، خادم اس کو دے دیتے ہیں، سیکورٹی اس کو دے دیتے ہیں، اس کی بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے کی ہماری بڑی شخصیت ہے، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ کھانسی بخار تک بھی اسے کنٹرول کرتے ہیں ڈاکٹر، 2 ہر وقت 24 گھنٹے اس کو دیتے ہیں۔ یہ جو بڑے شیخ تھے ترکی کے مفتی اعظم، تو ان کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت نے سوچا ان سے ملاقات کرنی چاہیے، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ تو ان سے کہا کہ وہ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو جمعے کے لیے آئے، اور وہاں پر ان کا مختص مخصوص کمرہ تھا شیشوں کا، حضرت اس میں تھے۔ تو ان کو جب پتہ چلا، حضرت فرماتے ہیں حضرت کے خادم ان کو لے کر گئے، تو وہاں پر جو سیکورٹی کے حضرات کھڑے تھے، ان کا جی آپ کیوں آئے؟ ان کا جی جو شیخ ہے اس سے ملنے۔ ان کا اس سے ملنے کی تو کسی کو کوئی اجازت نہیں ہوتی، بالکل اجازت نہیں ہے کوئی اس سے ملے، کوئی اس سے مسافہ بھی کرے، بھائی جراثیم لگ جائیں گے، پاس آنے بھی نہیں دیتے۔ ترکی حکومت نے کنٹرول کیا ہوا ان کے حفاظت میں۔ ہم بڑے مایوس ہوئے، پریشان ہوئے، تو کہتے ہم تھوڑا آگے چلے
پھر اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا جی پاکستان سے. انہوں نے کہا پاکستان تو جراثیموں کا گڑھ ہے، ہم تو آپ کو شیخ سے نہیں ملنے دیں گے. یہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اندر سے کہیں شیشے سے انہوں نے دیکھ لیا. جب انہوں نے حضرت کی شکل چہرے کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھے، خود چل کے دروازے پہ آ گئے اور باہر نکلنے لگے. وہ سیکورٹی والے اور ڈاکٹر ان کو منع کر رہے ہیں، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے ملنا ہے. تو نہیں آپ کو بالکل ملنے کی اجازت نہیں ہے، آپ ان سے کیسے مل سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہہ کر اس شیخ نے کہ نہیں جو بھی ہو جائے میں نے ان سے ملنا ہے، یہ بات کہی. اور ساتھ کہا کہ اگر موت مجھے کل آتی ہے تو آ جائے، اس بندے کو میں ابھی ملوں گا. بس آگے بڑھ کر حضرت کو مل لیا، ملاقات کی، پھر گفتگو بھی ہوئی، بیٹھے بھی. جب اللہ کسی کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں تو پھر یوں ہوتے. حرم شریف میں دیکھ رہا تھا حضرت کو جدھر سے چھپا کر لے کے جاتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہاں رش بن جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے. جدھر سے لے کے جاتے تھے چیئر پہ، 1 منٹ نہیں گزرتا تھا لوگوں کا ڈھیر ہوتا تھا. تمام پریشانی ہوتی تھی حکومت والوں کے لیے بھی، پتہ نہیں کیا مسئلے، لوگ کیوں جمع ہو گئے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال دیتے. اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال دیتے ہیں. جب کوئی بندہ نیک بنتا ہے تو اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرو، محبت کرو. اس طرح لاہور میں مفتی حسن صاحب ہیں، وہ بھی بڑی عجیب شخصیت. ایسے لوگ ان کے دیوانے ہیں کہ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ لوگ، ایسے دیوانے ہیں لوگ ان کے. ایک جگہ کانفرنس تھی، بڑی کانفرنس تھی، ختم نبوت کانفرنس. تو اچانک میں نے دیکھا حضرت اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. اسٹیج کے پچھلی جانب سے کسی بندے نے نا مجھے کپڑا پکڑ کے میرا کھینچا. میں نے مڑ کے دیکھا بندہ جاننے والا تھا. میں نے کہا جی خیریت ہے؟ کہ لگا کسی نہ کسی طرح سے مفتی صاحب سے ملاقات کروا دیں. جہاں پر بھی حضرت کہیں سے گزر رہے ہوں دیکھ لیں لوگ ہجوم لگ جاتا ہے، ایسے دیوانہ وار ان کو ملتے ہیں. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء ہیں بے شمار جن کے ساتھ لوگوں کو اتنی عقیدت اور محبت. تو یہ کیا ہے؟ جو نیکی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو محبوبیت ایک مقام ہے جس میں دنیا اور آخرت میں راحت اور مزے ہی مزے ہیں. نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کسی بندے کے ساتھ اللہ کو محبت ہو جاتی ہے، اللہ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں جبرائیل فلاں بندہ مجھے بڑا محبوب ہے، اس کے ساتھ مجھے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر. پھر تکوینی طور پر جبرائیل علیہ السلام کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل 7ویں آسمان پہ اعلان کرتے ہیں فلاں بندہ اللہ کا بڑا محبوب ہے، اللہ اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. 7ویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے. پھر 6ٹھے آسمان میں اعلان ہوتا ہے، یہی بات وہاں ہوتی ہے 5ویں آسمان میں، 4تھے آسمان میں، 3رے آسمان میں، 2سرے آسمان میں، پہلے آسمان میں یہی اعلان ہوتا ہے. پھر سارے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر زمین میں اعلان کیا جاتا ہے، زمین والوں میں اعلان ہوتا ہے، زمین والوں کے دل میں بھی اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. پھر زمین والے بھی سارے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. آج کیوں لوگ علماء کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، دینداروں کے ساتھ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں. اور اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور نیک لوگ بھی پھر اس سے محبت کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے محبت جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے
اس کے لیے اعمال کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے اعمال کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اطاعت اور فرمانبرداری اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، بس ضابطے کے طور پر کارروائی کر رہے تو بس کر رہے، جب ضابطے کے طور پر جو کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس میں انسان دل لگا کے نہیں کرتا، دل لگا کے نہیں کرتا، بس تنگ ہوتا ہے، تھکتا ہے، مشکل لگتی ہے، اس کو پریشان ہوتے ہیں اور جان چھڑانے اور جی چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو بچے پڑھنے کے ساتھ محبت نہیں کرتے، والدین گھر سے زبردستی بھیجتے ہیں، بس زبردستی آتے ہیں، شور کرتے ہیں وقت پورا، استاد زبردستی کوشش کرتے ہیں یہ پڑھ لے، نہیں پڑھتے، کیوں؟ محبت نہیں ہے تعلیم کی۔ اور جس کے دل میں محبت ہے والدین کو کہنا نہیں پڑتا، استاد کو کہنا نہیں پڑتا، بچہ خود سبق یاد کر کے تیار ہے، سنا بھی رہا، کیونکہ محبت ہے۔ اسی طرح کسی طالب علم کے دل میں استاد کی محبت ہو، میں ایک ضابطہ اور غیر ضابطہ سمجھا رہا ہوں، کسی طالب علم کے دل میں استاد کی محبت ہے، اگر استاد اس سے کہے بیٹا پانی دے دے، اس کو بڑی سخت قسم کی تکلیف ہوگی کہ مجھ سے پانی کیوں مانگا۔ استاد اس سے کہے کہ بیٹا میری ٹانگیں دبا دے، اس کو زبردست تکلیف ہوگی، جی چرائے گا کہ مجھ سے یہ کیوں کہا گیا۔ اور اگر اسی طرح کوئی بھی کام اس کو کہے، اس کو بڑی سخت الجھن ہوگی، تکلیف ہوگی اس کو کہ مجھے یہ کام کیوں کہہ دیا، اس لیے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے۔ اور جس طالب علم کے دل میں استاد کی محبت ہوگی، اس کے ہاں کیا ہوگا، وہ شکر کرے گا کہ استاد نے مجھ سے پانی مانگا، کسی اور سے نہیں مانگا، اس لیے کہ اس کے دل میں محبت ہے، اس کے دل میں چاہت ہے۔ اور طلباء کے دل میں، دینی مدارس کے طلباء کے دل میں تو یہ چاہت اور خواہش ہوتی ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ استاد مجھے کہے کہ میں یہ کام کروں۔ یہ دینی مدارس میں یہ چیز نظر آتی ہے، باقی کہیں نظر نہیں آتی۔ اور جس کے دل میں محبت نہ ہو، استاد اس کو کہتے ٹانگیں دبا دے، وہ دبائے گا ضرور، اس لیے کہ استاد کی بات کا انکار تو نہیں کرے گا، لیکن اس کو نہ دبانے کا مزہ آئے گا، نہ اس کو ثواب ملے گا، بس وہ جلدی سے نا بس ادھر 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 دائیں بائیں کر کے جی چلا کے ہوگا، کب استاد کی آنکھ لگے میں بھاگ جاؤں، یہ ہوگا، کیوں؟ دل میں محبت نہیں ہے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، بڑے آدمی ہیں، قاضی القضاء رہے، چیف جسٹس رہے ہارون الرشید کے زمانے میں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ مسجد آنے لگے، ساتھ دو شاگرد تھے ان کے، دو طالب علم ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب ایک اس کا ارادہ یہ تھا کہ استاد جب جوتے اتاریں گے میں اٹھاؤں گا، دوسرے کا ارادہ تھا استاد جوتے اتاریں گے تو میں اٹھاؤں گا۔ اور یہ چیز آج بھی آپ کو مدارس میں نظر آئے گی، استاد خود جوتا نہیں اٹھاتا، بالکل نہیں، اس کو موقع ہی نہیں ملتا میں جوتا اٹھاؤں، جوتا پکڑوں۔ طالب علم پہلے تیار کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ میری باری آ جائے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ استاد کے جوتے اٹھانے کی برکت سے جو ہمیں ملے گا، اس کی خدمت سے جو ملے گا وہ ویسے نہیں مل سکتا۔ یہ تو دینی مدارس کا ماحول ہے کہ استاد شاگردوں کے جوتے اٹھاتے ہیں، شاگرد استادوں کے۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے، بخاری کا سبق چل رہا تھا، سین میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، طلبہ کے پاس کتابیں تھیں، ان سمجھا کتابیں خراب نہ، سارے اٹھ کے اندر بھاگ گئے مسجد میں۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے، طلبہ کو بس یہ دھیان ہی نہیں ہوا، بالکل دھیان نہیں ہوا، تو حضرت اپنی جگہ سے اٹھے، سارے طلبہ کے دیکھا جوتے گیلے ہو رہے ہیں، اور یہ حدیث پڑھنے والے طالب علم ان کے جوتے گیلے ہوں۔ حضرت نے اپنا رومال اٹھایا، نیچے ڈالا، سارے طلبہ کے جوتے اپنے رومال میں رکھ کر باندھے، سر پہ رکھ کے اندر آئے۔ طلبہ نے دیکھا چیخیں نکل گئیں کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے۔ بہرحال آگے لمبی بات رہنے دیجیے۔ تو یہ ہے، اچھا میں بتا رہا تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی مسجد کے باہر جوتے اتارے، اب ایک طالب علم کا خیال تھا میں اٹھاؤں، دوسرے وقت دونوں ایک دوسرے کو سمجھ گئے،
اب ایک طالب علم نے جلدی سے اپنا رومال نیچے رکھا، استاد کے جوتے اٹھا کے رومال میں رکھے، ایک طرف سے ایک نے پکڑا، ایک طرف سے دوسرے نے پکڑا، لے کر اندر چلے گئے۔ ہارون اور رشید اوپر سے دیکھ رہا تھا کہیں سے۔ وقت کا بادشاہ اپنی بیوی کو کہنے لگا ادھر وہ بات سنو، کہنے لگا بادشاہ تو یہ لوگ ہیں دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، ہم تو ایسے ہی بادشاہ بنے پھرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، جب دل میں محبت آ جاتی ہے پھر یوں ہوتا ہے۔ ہارون رشید نے اپنا بیٹا امام ابو یوسف کے پاس، بادشاہ وقت ہے، اپنا شہزادہ امام صاحب کے پاس چھوڑے، اس کو آپ تعلیم سکھائیں، دین سکھائیں۔ تو حضرت اس کو پڑھاتے تھے، کبھی کبھار ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں ہارون اور رشید دیکھنے کے لیے جاتا تھا، اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے جاتا تھا۔ بادشاہ تھا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، دائیں بڑی بائیں بڑی فوج۔ تو جب جا کر دیکھا نماز کا وقت ہے، ہارون اور رشید کا بیٹا وقت کے بادشاہ کا بیٹا، آج کل کی چپے کی بادشاہی نہیں تھی اس زمانے میں، لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے۔ تو شہزادہ اپنے استاد کو وضو کروا رہا تھا، لوٹے کے ساتھ حضرت کے پانی ڈال رہا تھا، اور وضو کرتے جاتے تھے۔ ہارون رشید کھڑا دیکھتا رہا، اندر آیا، کہنے لگا امام یوسف رحمہ اللہ سے کہ اس کو آپ نے آداب نہیں سکھائے؟ کہا کیوں میں آداب سکھائیں، دیکھیں مجھے وضو کروا رہے ہیں۔ شہزادہ ہو کہا نہیں، یہ آداب نہیں ہے، آپ اس کو یوں کہتے کہ ایک ہاتھ سے آپ کو پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے خود ملتا، آپ کیوں مل رہے ہیں؟ ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں پہ پانی ڈالے، دوسرے ہاتھ سے آپ کا پاؤں مل کے دھلاتا، آپ کو دھونا نہ پڑتا۔ یہ وقت کا بات، ان لوگوں نے قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام روشن کیے۔ تو یہ ہے کہ اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے، پھر محبت ڈلتی ہے، پھر انسان کے لیے وہ کام مشکل نہیں رہتا، اطاعت اور فرما برداری اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں محبت نہ ہو، بس وہ جی چراتا ہے، سر سے اتارنے والی بات کرتا ہے، سر سے اتارنے۔ اسی طرح کسی بچے کے دل میں اپنے والدین کی محبت ہے تو وہ والدین کے ساتھ محبت کا سلوک کرے گا، لیکن اگر محبت نہیں ہے، بس جی چرائے گا کسی نہ کسی طرح، استاد سے بس، والدین سے بس جان چھڑاؤں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت ہے تو گھنٹوں بھی ان کی خدمت میں لگا رہے گا اور مزہ آئے گا۔ کسی آدمی کو کوئی محبوب دوست آ جائے تو اس کے ساتھ وقت گزارنے میں، اس کو کھانا کھلانے میں، اس پر خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن اجنبی ہو تو پھر کوئی مزہ۔ یہ ہے محبت، جب کسی سے محبت ہو تو پھر یوں ہو رہے۔ تو اللہ کی محبت تو انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی محبت نہ ہو انسان نیک کام نہیں کر سکتا۔ آج لوگ نیکیاں کیوں نہیں کرتے؟ دل میں اللہ کی محبت نہیں۔ گناہ سے کیوں نہیں بچتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں۔ جب محبت ہوگی پھر یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، اللہ کا کلام ہے، جو کثرت سے پڑھے گا، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، محبت آئے گی انشاءاللہ۔ جتنا جس سے زیادہ گفتگو ہو محبت آ جاتی ہے۔ نمبر 2، نوافل کی کثرت کرنا، کثرت سے نوافل پڑھیں، اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی۔ زائد عبادت کر رہے ہیں آپ، فرض تو ادا کر رہے ہیں، اوپر سے اوور ٹائم لگا رہے ہیں۔ جیسے کوئی کسی فیکٹری میں ملازم ہو اور فیکٹری والا مالک اس کو کہہ دے بھائی آپ نے روزانہ 5 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے اور آپ کو میں 50,000 تنخواہ دوں گا، 5 گھنٹے کام کریں گے 50,000 تنخواہ ملے گی، تو ٹھیک ہے جی۔ اب وہ روزانہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں، 2 گھنٹے اوپر لگا رہے ہیں، 1 گھنٹہ اوپر لگا رہے ہیں روزانہ۔ اب وہ فیکٹری کا مالک دیکھے گا بھائی تنخواہ تو میں اس کو 50,000 ہی دیتا ہوں، ڈیوٹی اس کی 5 گھنٹے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ اوپر بھی ٹائم لگا رہے ہیں۔ اس کے دل میں محبت نہیں پیدا ہوگی اپنے اس ملازم کی؟ ضرور پیدا ہوگی، کتنا محنتی ہے، خدمت گزار ہے، اوپر وقت بھی لگا رہے، تنخواہ اتنی ہی لے رہے۔ تو یہ حال یہاں پر بھی ہے کہ جب بندہ فرائض کے علاوہ، ڈیوٹی تو اس کی فرض ہے، اس کے علاوہ نوافل پڑے گا، اللہ کے دل، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی، اور اللہ کا یہ محبوب بن جائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیں گے کہ دیکھو اس کے دل میں فرض تو یہ تھا، لیکن یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے کہ یہ اوپر زائد عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو نوافل کثرت سے پڑھنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا کام، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، اللہ 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 کرتے رہنا، اس کے ساتھ دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ تو
نماز کی پابندی، اس کے ساتھ بھی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ اعمال محبت ہیں، اور جب تک محبت نہیں ہوگی کام مشکل ہوتا ہے. محبت ہوگی پھر دیکھیے نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے. ایسی یہ بعض اکابرین کے جو واقعات آپ پڑھتے ہیں، پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا نا تب پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا تب پڑھتے تھے. جیسے کوئی اپنے محبوب کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو پوری پوری رات گزر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ مزہ آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. تو ایسی اللہ کے ہاں بھی ہے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اب وقت کا پھر کوئی پتہ نہیں چلتا، چاہے وہ تلاوت میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ نوافل میں لگا ہوا ہے، بس لگا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، بالتاکید بنائے گا ان کے لیے رحمان دوستی. دوستی کا کیا معنی؟ کہ اللہ کے جو بندے مومن ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کی دوستی پیدا ہو جائے گی. کتنی بڑی بات ہے. جب اللہ کی دوستی آ گئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، افضل عمل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت اور اللہ کی رضا کے لیے بغض، یہ انسان کا بہترین عمل ہے. تو نیک بندوں کے ساتھ محبت اور برے بندوں کے ساتھ ان کی برائی کی وجہ سے نفرت، یہ ایمان کی علامت ہے. اور مومنوں کی آپس میں دوستی بھی مراد ہے اس آیت سے، مومنوں کی آپس کی دوستی بھی اس سے مراد ہے. اب دیکھیے نا، دنیا میں اگر کوئی مومن دوست آپ نے بنایا تو کل قیامت کے دن جب دیکھا، قیامت کا دن ہے، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو یہ دوست اس کو کہے گا بھائی کدھر لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ کہے اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا جہنم میں لے کے جانا. ہوگا نہیں، یہ تو میرا دوست ہے، دنیا میں میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، یہ اعمال کیا، یہ کیا، یہ کیا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، لہٰذا اس کو میرے ساتھ بھیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ پکڑ لو، لے جاؤ اس کو جنت میں. یہ جو جملہ پڑھا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پکی بات ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان پر. قرآن کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں. قرآن عربی زبان میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی. تو عربی زبان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی زبان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. تو بہرحال فرمایا متقی لوگوں کے لیے تو خوشخبری ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو جھگڑالو لوگ ہیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، لُدّا الدّ کی جمع سورۃ البقرہ میں ہے نا، وہ الد الخصام، وہ سخت جھگڑالو ہے. تو آیت کا معنی ہوگا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں ایسی قوم کو جو بہت جھگڑالو ہے. عرب لوگ کیا تھے؟ کافی سخت مزاج تھے، فطرت ان میں چلی آ رہی ہے، بڑے سخت مزاج تھے، بڑے جھگڑالو لوگ تھے اس زمانے میں. ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر کئی سال کیا کرتے رہتے؟ لڑائیاں کرتے رہتے، بڑی سخت قسم کی لڑائیاں کرتے تھے. اور نام بھی بعض کا بچوں کے حرب رکھتے، حرب نام ہی لڑائی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن جماعتیں، کتنے لوگ ہلاک ہو گئے. کیا آپ ان میں سے کسی ایک جماعت کی بھی کوئی آہٹ سنسناٹ سنتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا، پاؤں کی آہٹ سنتے ہیں آپ ان کی؟ سب ختم ہو گئے، کوئی نام و نشان کسی کا نہیں بچا، نام و نشان نہیں بچا. تو بہرحال جھگڑے سے بچنا ہے. وہ لوگ جو اہل حق سے جھگڑتے ہیں، اہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو ڈرائیے. حق کے معاملے میں دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اگر کوئی باطل پر ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. یہ بندہ اس کا ساتھ میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ حق پر ہے، اس لیے ساتھ دے رہا ہوں. یہ ساتھ دینا
یہ نہیں ہے کہ بھائی میری پارٹی کے، میرے علاقے کے، میری قبیلے کے، نہیں. اگر وہ باطل پر ہے تو باطل ہے. نہ حق اگر کوئی آدمی کسی معاملے میں اڑا اور ڈٹا ہوا ہے تو اس کا ساتھ ہرگز نہیں دینا. یہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے. ایک بندے کی غلطی بھی کوئی نہیں، مسئلہ بھی کوئی نہیں، دوسرے بندے کو اس کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ بندہ میری قوم کے نا، چلو مل کے پٹائی کرتے ہیں اس کی، سخت حرام اور کبیرہ گناہ. یہی تو تعصب تھا زمانہ جاہلیت میں، جو آج کل بھائی یہ بندہ سندھی ہے، میں سندھی ہوں، چاہے ناک پر ہے، میں اس کے ساتھ مل کے کھڑا ہوں گا اور دوسرے سے ہم لڑیں گے. یہ کراچی میں جو حالات پیدا ہوئے یہی مسائل ہے نا، ذاتی تعصب، قومی تعصب، لسانی تعصب، خاندانی تعصب. یہ وہی تعصبات ہیں جو عرب میں پائے جاتے تھے زمانہ جاہلیت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ان چیزوں کی سخت نفی نہیں کی، تردید نہیں کی. آج پھر مسلمان کیوں اس بات پہ لڑتے ہیں یہ مہاجر اور یہ پٹھان ہے، یہ سندھی اور یہ بلوچی ہے، تو چلو میں اس کے ساتھ ہوں. آج کل تو لوگ اتنے بحث ہو چکے ہیں. اچھا میں ایک بات بتاؤں، غلطی جو بھی کرے غلطی ہے، چاہے میرا ہو چاہے دوسری پارٹی، وہ کیا ہے؟ غلطی. آج کل حالات ایسے بن چکے، اپنی پارٹی کا لیڈر غلطیاں کرے، غلطی نہیں غلطیوں پر غلطیاں، لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ حمایت کرتے ہیں اور صفائیاں پیش کرتے ہیں. اور اگر وہی غلطیاں دوسری پارٹی کا لیڈر کرے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کی بے عزتی کرتے ہیں. اور برعکس ہو جائے، یوں ہو جائے، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی ادھر والے کبھی ادھر والے، کبھی ادھر والے کبھی ادھر والے. تو اپنی پارٹی کا بندہ چاہے کچھ بھی کرے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. ہاں دوسری پارٹی کا ذرا سی حرکت کر دے، پھر اس کے ساتھ کیا پورے پروپیگنڈے سوشل میڈیا بھر جاتے ہیں، لان تان شروع ہو جاتے ہیں. یہ بحث ہو چکی ہے قوم اس وقت، حق کی بنیاد پر ساتھ نہیں دیتی، اس لیے آج مہنگائی میں مر رہی ہے. ہاں لیڈر اپنا ہونا چاہیے، چاہے وہ چیز سستی کرے چاہے مہنگی کرے، مرضی ہے اس کی، بس بندہ میں رہے نا. بھائی غلط کوئی بھی ہے وہ کیا ہے؟ غلط. حق کی بنیاد پر دوسرے کا ساتھ دینے، نہ حق کسی کے لیے مت کھڑے ہوں، یہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف، اس کی کوئی اجازت نہیں. یہ ریک سے نا آہستہ آہستہ بولنا. تو فرمایا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی جھگڑالو قومیں پہلے بھی تھیں، ہم نے ان کو ہلاک کیا. جنہوں نے حق سے جھگڑا کیا، دیکھیے قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، قوم شعیب کو، قوم نوح کو، کدھر ہیں؟ نامن شاہ. مکہ والوں تمہارے پاس ہی ان کے کھنڈرات ہیں. یہ 7 مدائن صالح آگے ان کی بستیاں ہیں. تو کیوں باز نہیں آتے تم؟ ان ہلاک شدہ لوگوں میں سے تمہیں کوئی باقی نظر نہیں آتا. کیوں عبرت نہیں پکڑتے ان سے؟ تم عبرت پکڑو. اگر تم نہیں مانو گے تمہارا اشر بھی یہی ہوگا. یہ واقعات تمہیں سبق کے لیے اور عبرت کے لیے سنائے جا رہے ہیں کہ اپنا انجام سوچ لو. پہلی قومیں تم سے زیادہ طاقتور اور مالدار تھی، ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، نام و نشان نہیں رہا. تم بھی باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر بھی ہوگا. لہذا ابھی سے اپنی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو. جانا ہے سب نے اس جہان میں، قبر میں لیٹنا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، نامہ اعمال پیش ہوں گے، اللہ کو حساب دینا ہوگا، فردن فردن حاضری ہوگی. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. اسی لیے عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی عادت ہے وہ پکڑتا ضرور ہے لیکن فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے. ان مشرکین کو، ان کفار کو، ان مجرمین کو اللہ نے مہلت دی ہے، ان کو مہلت دی ہوئی ہے. جب وقت آئے گا اللہ سخت گرفت کریں گے، پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا. یہ تو کفار کے حالات بیان کیے نا. آج کے زمانے میں دیکھیں یہی حالات آج مسلمانوں کے بنے ہوئے. نہ آخرت کی فکر، نہ قرآن کو سیکھنے کی فکر، نہ حق کی بنیاد پر دوسرے کا ساتھ دینے کی فکر، نہ ہی دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، نہ ہی مال کی طرف کوئی رغبت. یہ حالات آج انسانوں کے بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. الحمدللہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے مکمل ہو گئی ہے.
تقریباً کتنے اسباق میں مکمل ہوئی؟ 13 اسباق میں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جتنی باتیں آپ نے یہاں پر پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، جو ہمیں سبق ملا، ہم اس پر عمل کریں۔ جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچتے رہیں، رکتے رہیں۔ ہمیں ان سے کیا سبق ملا، کیا اخذ ہوا، کیا نکلا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جب کوشش ہی نہیں کرتا پھر اس کو کیا کیا جا سکتا؟ اصل چیز تو کوشش ہے، کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو توفیق دیں گے۔ چلیں بس۔